نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہیں سب کے؟ الحمدللہ۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 11 تا 16 پڑھیں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 11۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کو، کن کو؟ منافقین کو۔ پیچھے ہم نے منافقین کی نشانیاں بھی بتائی تھی اور پیچھے منافقین کا ذکر بھی ہو رہا ہے، تو انہی کی یہ بات ہو رہی ہے۔ وَإِذَا قیلا اور جب کہا جاتا ہے لہم ان کو کن کو؟ منافقین کو، لا تفسدوا نہ تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، قالو وہ کہتے ہیں، انما بے شک ہم، نحن مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کو، لا تفسدوا نہ تم فساد کرو، لا کا مطلب نہ ہوتا ہے، تا میں نے پہلے بھی بتایا تھا، تفسدوا تا جو ہوتا ہے وہ تم کے لیے یوز ہوتا ہے، تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، قالو قول سے ہے، قالو وہ کہتے ہیں، انما بے شک ہم، نحن ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، صاد لام ہا اس کا روٹ ورڈ ہے صلح کرنا، اصلاح کرنا۔ ایک اور جھوٹ بول رہے ہیں، پیچھے ہم نے بتایا نا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ کہ اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا ان کے جھوٹ کے سبب۔ تو یہاں پہ ایک اور جھوٹ انہوں نے بول دیا کہ ہم تو زمین میں فساد نہیں پھیلا رہے، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، اپنے بگاڑ کو اصلاح کا نام دے رہے ہیں۔ تو عموماً جو ہے جھگڑے فساد کب ہوتے ہیں؟ جب لوگ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، تبھی فساد ہوتا ہے نا۔ تو گناہوں کی کثرت فساد کا سبب بنتی ہے۔ تو جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بس کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مصلحون کہ بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو بگاڑ کر ہی نہیں رہے۔ ان کا نور بصیرت چھن چکا ہے۔ نور بصیرت ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ حق بات کا نظر آ جانا، حق بات کو سمجھنا اور حق کا ہمارے دلوں پہ اثر ہونا، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن یہاں پہ معاملہ الٹ ہے، وہ اپنے گناہوں کو، اپنے غلط کاموں کو اچھا سمجھتے ہیں، جیسے وہ بتا رہے ہیں کہ انما نحن مصلحون، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لا تفسدوا تم نہ فساد کرو زمین میں، فساد کرنا بری بات ہے، غلط بات ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہٹ درمی کر رہے ہیں، سرکشی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انما نحن مصلحون ہم تو اصلاح کرتے ہیں، ہم تو فساد کر ہی نہیں رہے۔ سورہ الکہف میں آیت نمبر 103 اور 104 میں ارشاد فرمایا گیا ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ سورہ الکہف آیت نمبر 103 اور 104۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ کیا ہم بتائیں تم کو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہیں۔
لیکن وہ پھر بھی اپنے غلط کاموں کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہیں، اور یہ مان کر نہیں دے رہے کہ ہم فساد کر رہے ہیں، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 11، الا، سن رکھو، خبردار، کان کھول لو، معلوم کر لو، انہم، بے شک وہ، ہم المفسدون، دیکھیں انہم، بے شک وہ، پھر ہم آگے، ہم المفسدون، وہی فساد کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنی تاکید کر رہے ہیں، سب سے پہلے کہہ رہے ہیں خبردار، سن لو، میری بات توجہ سے سنو، انہم ہم المفسدون، کہ وہ وہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا، لیکن یشعرون، وہ شعور ہی نہیں رکھتے، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان میں اتنی عقل ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار یہاں تاکید کر رہے ہیں، الا انہم ہم المفسدون، زور دے رہے ہیں۔ اس بات میں اہمیت ہے نا، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ ہم بیوقوف بن کر نہ رہیں، کیونکہ مومن جو ہے وہ صاحب بصیرت ہوتا ہے، مومن کو حقیقت نظر آ رہی ہوتی ہے، مومن کو غلط اور صحیح کی پہچان ہوتی ہے، مومن جو ہے وہ صاحب فراست ہوتا ہے، بھولا بھالا ضرور ہوتا ہے لیکن بیوقوف نہیں ہوتا، باتوں کو سمجھتا ہے۔ سورہ المنافقین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 4، ہم العدو فاحذرہم، یہی دشمن ہیں، یہ والے جو منافق ہیں یہ دشمن ہیں تمہارے، ان سے بچ کے رہنا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، آمنو، تم ایمان لاؤ، وَإِذَا، اور جب، قیلا، کہا جاتا ہے، لہم، ان کو، آمنو، ایمان لاؤ، کن کو؟ یہاں پہ بھی منافقوں کی بات ہو رہی ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، کما، جیسا کہ، آمن الناس، ایمان لائے لوگ۔ یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ مخلص صحابہ کرام، مومن اور رسول مراد ہے۔ جب منافقوں کو کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ مومن لوگوں کی طرح ایمان لے آؤ، تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا، وہ کہتے ہیں، انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں؟ یہاں پہ جو یوز ہو رہا ہے وہ ڈی گریڈ کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، انؤمن، مطلب مومنوں کو کم تر سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں، کما، جیسا کہ، آمن السفہاء، کہ جیسے ایمان لائے بے وقوف، سفہاء، سین فاہا صفی، اس کا مطلب بے وقوف ہے، کم عقل۔ یہاں ان کی مراد بے وقوفوں سے کون ہے؟ مسلمان، مسلمانوں کو وہ نادان سمجھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں، جیسے کہ یہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ ایمان لے آؤ جس طرح سے میرے مخلص لوگ ایمان لائے ہیں، تو وہ کہتے ہیں انؤمن كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ایمان لائیں ان کی طرح جس طرح وہ بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ منافق کیوں مومنوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں؟ یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے، حالانکہ وہ بے وقوف تو خود ہے، لیکن وہ مومنوں کو کیوں سمجھ رہے ہیں بے وقوف؟ ان کے خیال میں مومن کیوں بے وقوف ہیں؟ کیونکہ مومن اپنا تن، من، دھن سب اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے، تو ان کے خیال میں ایسا اسلام جس میں قربانی کرنی پڑے، کچھ خرچ کرنا پڑے، نماز پڑھنی پڑے، زکوٰۃ ادا کرنی پڑے، صدقات دینے پڑیں، یہ تو بہت بڑا نقصان ہے منافقوں کے لیے۔ مطلب کہ دن میں اگر 5 ٹائم ہم اٹھ کے نماز پڑھیں تو یہ مشقت کا کام ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر ہم سارا دن محنت کریں، مزدوری کریں، پیسہ کمائیں اور اس میں سے زکوٰۃ ادا کر دیں
تو یہ بھی بیوقوفی ہے منافقوں کی شکل میں۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ تو مسلمان بہت بیوقوف ہیں کہ جو اتنا کچھ کمانے کے بعد زکوٰۃ دے دیتے ہیں، صدقات دے دیتے ہیں۔ اللہ، آگے پھر دیکھیں تاکید، سن رکھو، انہم، وہ خود، ہم السفہاء، بیوقوف ہیں، ولیکن، اور لیکن، لا نہیں، یعلمون، عین لام میم علم، یا جو ہوتا ہے وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ علم نہیں رکھتے، وہ نہیں جانتے۔ اللہ، خبردار، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سن رکھو، کان کھولو، غور کرو، انہم، بے شک وہ، ہم السفہاء، وہی بیوقوف ہیں۔ دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ اس بات پہ تاکید کر رہے ہیں، اللہ، سن رکھو، انہم، کہ بے شک وہ خود، ہم السفہاء، وہی، مطلب جو وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ بیوقوف ہیں، تو وہ مسلمان بیوقوف نہیں ہیں، مومن بیوقوف نہیں ہیں، بلکہ منافق بیوقوف ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن وہ کیا ہے کہ ان کو علم ہی نہیں ہے اس بات کا، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، تو وہ جانتے ہی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ دیکھیں کس بات کی سمجھ آ رہی ہے، منافقین کی ایک اور نشانی سمجھ آ رہی ہے کہ منافقین کو دین کی دعوت پسند ہی نہیں آتی، وہ ایمان سے بھاگتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 130 میں آتا ہے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیرے سوائے اس کے کہ جو دل سے احمق ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بیوقوف کون ہیں؟ جو دین سے بھاگتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، لَقُوا، وہ ملتے ہیں، الذین، ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے، قالوا، کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا، اور جب، خلو، اکیلے ہوتے ہیں، خلا سے لفظ، خلا میں کچھ نہیں نہ ہوتا، خلو، اکیلے ہوتے ہیں، الا، طرف یا پاس، شیاطینہم، اپنے شیطانوں کے، اپنے لیڈروں کے، جو ان کی صف میں کھڑے ہونے والے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ، جو ان کے دوست ہوتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو کیا کرتے ہیں، قالو، کہتے ہیں، انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ کسی کے وفادار نہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، جو انسان دھوکہ باز ہوتا ہے نا، وہ کسی کو نہیں چھوڑتا، اس کی عادت میں دھوکہ آ جاتا ہے، اس کی خصلت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فراڈ کرتا ہے انسان، وہ اپنی ماں کو بھی نہیں چھوڑتا، اپنی ماں کے ساتھ بھی فراڈ کر جاتا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے شیاطین کے ساتھ، اپنے لیڈروں کے ساتھ، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، محض ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ مستہزئون، کسی کو حقیر سمجھنا، نشانہ مذاق بنانا، کہ ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، یہ تو ہم ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، لیکن ہم ایمان نہیں لائے، ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں، شیطانوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ اللہ یستہزئ، اللہ مذاق کرتا ہے، بہم، ان کے ساتھ، اللہ ان کا مذاق بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بچ کے کہاں جاؤ گے، تم میرے نیک بندوں کا مذاق بناتے ہو، میرے مومن بندوں کا مذاق بناتے ہو، تو اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کا مذاق بنائے گا۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیاروں کا کیسے دفاع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بچ کے کہاں جاؤ گے،
سورہ حج کی ایک آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے، ایمان والوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور بڑھاتا ہے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، وَيَمُدُّهُمْ، اور بڑھاتا ہے، ڈھیل دے دیتا ہے، پکڑتا نہیں ہے، ان کی پکڑ نہیں کر رہا، وَيَمُدُّهُمْ، بڑھا رہا ہے، ان کی رسی دراز کر رہا ہے۔ جو مومن لوگوں کا مذاق بنا رہے ہیں، جو منافق ہیں، جو غلط کام کر رہے ہیں، جو اللہ کو کھلم کھلا چیلنج کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَيَمُدُّهُمْ، ان کی سرکشی میں ان کو میں ڈھیل دے رہا ہوں۔ ہم کئی دفعہ تنگ آ جاتے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ ناانصافی کرے، لڑائی جھگڑا کرے، جھوٹ بولے، دھوکہ دے، یا کچھ بھی اس طرح کا غلط ہمارے ساتھ کرے، زیادتی کرے، ظلم کرے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ سوچتے ہیں کئی دفعہ منہ سے بول کے بھی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کیوں نہیں کر رہا، یہ اتنا ظلم کر رہے ہیں، اللہ ان کی پکڑ کر۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو بھٹکا رہا ہوں مزید ان کی سرکشی میں۔ وَيَمُدُّهُمْ، ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں۔ طاغین یا اس کا روٹ ورڈ ہے، یا مہون، وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، اندھے ہوئے ہیں۔ عین میم ہا، اس کا روٹ ورڈ ہے، سرگردان ہونا، سامنے کی چیز کو نظر نہ آنا، اندھا ہو جانا، بھٹک جانا۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے دنیا میں انسان غلط کام کرتا ہے لیکن اس کی پکڑ نہیں ہوتی، اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا کچھ نہیں جاتا، نہ میرا کچھ جانا ہے، وہ مزید شیر ہو جاتا ہے غلط کام کرنے کے لیے۔ دیکھیں جیسے ہم عموماً کوئی غلطی کرتے ہیں تو فوراً ہم پہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم فوراً سے استغفار کرتے ہیں، توبہ کرنے لگتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں کہ اللہ ہم آئندہ ایسے نہیں کریں گے، ہم باز آ جاتے ہیں۔ لیکن منافقین کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے، ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے، ان کو ان کے غلط کام نظر نہیں آ رہے، وہ اندھے ہوئے پڑے ہیں۔ اور جو منافق ہوتا ہے وہ غلط کام کر کے بھی خوش ہوتا ہے کہ میری تو پکڑ نہیں ہوئی، اللہ نے مجھے کچھ نہیں کہا، اس لیے میں صحیح راستے پہ ہوں۔ اور اگر کسی انسان پہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کسی مومن پہ، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی پکڑ ہوئی بھی ہے، اس لیے یہ بیمار ہو گیا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ اگر ہم پہ دنیا میں مصیبت آ رہی ہے، دنیا میں بیماری آ رہی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے ہم پہ۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ منافقین جو ہیں وہ سرکش بھی ہوتے ہیں، منافقین کو غلطیوں کے باوجود ڈھیل ملتی رہتی ہے اور وہ اپنے انہی گناہوں کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو ضرورت کس بات کی ہے؟ مومنین کی صفات لانے کے لیے ہمیں تقویٰ کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی۔ ہر کام میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، کوشش اور محنت سے تقویٰ کو اپنے اندر لانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اور جو کچھ ہم قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری غلطیاں کوتاہیوں کو معاف کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیر و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔